پیارے بچوں السلام علیکم۔ بچوں آج جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں اس سبق کا نام ہے گیہوں کا دانہ۔ یہ آٹھویں جماعت کے اردو کا 8واں سبق ہے۔ آج ہم اس سبق کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ بچوں آپ اپنی کتاب پر صفحہ نمبر 33 نکالیے اور اس صفحے پر ہم آخری سطر سے شروع کریں گے۔ یہ بوڑھا کسان بھی کچھ بہرا تھا لیکن اپنے لڑکے جیسا نہ تھا۔ اس نے کہا کہ سرکار، میں نے آج تک کبھی اتنا بڑا گیہوں نہ بویا ہے نہ دیکھا ہے اور کبھی مول بھی نہ لیا، کیونکہ ہمارے زمانے میں مول لینے کا رواج نہ تھا۔ ہم اپنے کھیتوں میں اتنا اگاتے تھے کہ مول لینے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ ان دنوں روپے پیسہ بھی نہ تھا۔ ہمارا گیہوں آج کے گیہوں سے بڑا نہ تھا۔ میں نے اپنے والد کی زبانی اتنے بڑے گیہوں کا ذکر تو سنا ہے۔ ان کے زمانے میں ایسا گیہوں ہوتا تھا۔ آپ ان سے دریافت کر لیں۔ آپ اس بوڑھے کسان کو بھی حاضر کیا گیا ہے۔ وہ دربار میں جوانوں کی طرح بغیر کسی سہارے کے چلتا ہوا آیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں مضبوط تھے، ان کی آنکھوں میں چمک تھی اور وہ بہرا بھی نہ تھا۔ راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ میں دیا۔ اس نے جیسے ہی اس گیہوں کو ہاتھ میں لیا تو مارے خوشی کے اچھل پڑا اور بولا، یہ تو میرے زمانے کا گیہوں ہے۔ راجا نے پوچھا، بڑے دادا، کیا آپ بتا سکتے ہو کہ ایسا گیہوں کب اور کہاں پیدا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ آپ کسان کے باپ کو بادشاہ نے دربار میں حاضر کیا۔ وہ بھی بہرا تھا لیکن اتنا بہرا نہیں تھا جتنا اس کا لڑکا تھا۔ اس نے سرکار سے، اس بوڑھے نے بادشاہ سے کہا کہ میں نے آج تک اتنا بڑا گیہوں نہ بویا ہے نہ دیکھا ہے اور نہ کبھی خریدا، کیونکہ ہم اپنے کھیتوں میں اتنا گیہوں اگاتے تھے کہ خریدنے کا سوال ہی نہ تھا اور لوگوں کے پاس روپے پیسہ بھی نہ تھا، اور اس زمانے کا گیہوں آج کے گیہوں سے بڑا نہ تھا، بلکہ میں نے اپنے باپ سے بڑے گیہوں کے بارے میں سنا تھا کہ ان کے زمانے میں ایسا گیہوں ہوتا تھا۔ بادشاہ صاحب، آپ میرے باپ سے اس گیہوں کے بارے میں دریافت کر لیں۔ آپ بادشاہ نے کسان کے بوڑھے باپ کو دربار میں لایا۔ وہ دربار میں جوان کی طرح بغیر سہارے چلتا ہوا آیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں مضبوط تھے، اس بوڑھے کی آنکھوں میں چمک تھی اور وہ اپنے باپ کی طرح بہرا نہ تھا۔ بادشاہ نے گیہوں کا دانہ اس بوڑھے کسان کے ہاتھ میں دیا۔ جو ہی اس نے گیہوں کے دانے کو دیکھا تو وہ بہت خوش ہوا اور کہا کہ یہ گیہوں میرے زمانے کا ہے۔ راجا نے پوچھا، اب بادشاہ نے کسان سے پوچھا، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ایسا گیہوں کب اور کہاں پیدا ہوتا ہے؟ اس نے اس بوڑھے سے پوچھا کہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ایسا گیہوں کب اور کہاں پیدا ہوتا ہے، یہ کب اور کہاں پیدا ہوتا ہے؟ کسان بولا، مہاراج، میرے زمانے میں ایسا گیہوں ہر جگہ ملتا تھا۔ تو کسان نے بادشاہ سے کہا کہ یہ گیہوں میرے زمانے میں ہر جگہ ملتا تھا اور بویا جاتا تھا اور ہر جگہ یہ گیہوں بویا جاتا تھا۔ میں نے اپنی جوانی میں ایسا گیہوں بویا بھی ہے اور کھایا۔ میں نے اپنی جوانی میں، جب میں جوان تھا تو میں نے اپنی جوانی میں ایسا گیہوں بویا بھی ہے، زمین میں بویا بھی ہے اور کھایا بھی ہے۔ راجا نے پوچھا، تو بادشاہ نے اسے پوچھا، بڑے دادا، کیا ایسا گیہوں بازار میں بکتا تھا؟ بادشاہ نے اس کسان سے پوچھا، کیا ایسا گیہوں بازار میں اس وقت بکتا تھا، اس کی خرید فروخت ہوتی تھی؟ کسان نے جواب دیا، سرکار، ہمارے زمانے میں کوئی بھی اناج بیچنے کا گناہ نہ کرتا تھا۔ تو کسان نے جواب دیا کہ ہمارے زمانے میں کوئی بھی انسان ایسا گناہ نہیں کرتا تھا کہ وہ اپنے اناج کو بیچے۔ ہم میں سے کوئی بھی پیسے کا نام نہیں جانتا، اور اس زمانے میں پیسوں کا نام ہی نہ تھا اور نہ کوئی پیسوں کا نام جانتا تھا، اور ہر ایک کے پاس اپنی ضرورت کے مطابق گیہوں ہوتا تھا، اور ہر ایک انسان کے پاس اپنے مطابق اس کے پاس اتنا گیہوں ہوتا تھا کہ اس کو خریدنے کی ضرورت نہ پڑتی تھی۔